ومن شر حاسد اذا حسد. یہ ایک دعا بھی ہے کہ اے اللہ حاسد کے شر سے پناہ مانگتا ہوں. تو قرآن کریم کے اندر اللہ پاک نے یہ فرمایا ہے کہ حسد کرن والے تو پناہ منگنی چاہیے. پہلے تو پتہ لگتا ہے کہ حسد جڑی ہے چنگی شے نہیں، حسد بری شے ہے. کسی بھی مسلمان دا کسی بھی چیز دا کسی تو حسد کرنا نہیں چاہیے. یعنی کہ اگر کسی کو مثال دے طور تے حسد دی تعریف ہے، حسد انہوں آکھیا جاتا ہے کہ کسی بندے کو کوئی گڈی بندہ ویکھے کوئی چنگی تے بہ کے سوچے بھئی یہ کدی ان دے کول نہ ہوندی میرے کول ہوندی، تو اے حسد ہے. ایک کے حسد اور ایک کے رشک. کسی بندے کو کوئی چیز ویکھ کے تو خوش ہونا اور اے دعا کرنا کہ یا اللہ انہوں نصیب ہوئے اور اپنے محبوب دے صدقے مینوں بھی عطا فرما، اے رشک ہوندا ہے. اور حسد یہ ہوندا ہے کہ کسی دے بارے برا خیال ہے ہونا کہ اے کدی شاید دے کول نہ ہوندی میرے کول ہوندی. تو اللہ مسلمان دے حسد تو سانو محفوظ فرمائے. حسد، اس حسد دی وجہ تو شیطان جڑا وہ مردود ہویا. حسد کیتا اللہ دے نبی دا. حسد دی وجہ تو قابیل جڑا سی حضرت آدم دا بیٹا انہیں حابیل نو قتل کیتا حسد دی وجہ تو. اس حسد دی وجہ تو حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام تو جدا ہوئے. حضرت یوسف دے بھائیاں نے آپ دا حسد کیتا کہ آپ سونے بھی بڑے نے تھے، آپ نال والد صاحب پیار بھی بڑا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندا ہے ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، یہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے. یعنی کہ اللہ کا قرآن پہ فرماندا ہے بھی یار کیڑی شے تے حسد پہ کرتے ہو، فلانے کول گھر چنگا ہے، فلانے کول گڈی چنگی ہے، فلانے دی عزت بڑی ہے، کس چیز تے حسد پہ کرتے ہو؟ یہ جو کچھ میں بندے نو دیتا ہے میں اپنے فضل نال دیتا. تو اللہ جو کسی نو دیندا ہے اللہ اپنے فضل نال دیندا. رسول اللہ سرکار نے ارشاد فرمایا، پہلے قرآن دی آیت پھر حدیث مبارکہ حضور نے فرمایا ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب. اپنے آپ کو حسد سے بچاؤ کیونکہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. جی آگ باڑی ہے نا تو آگ لکڑیاں کھا جاتی ہیں، سڑ جل جاتی ہیں. اس طرح حضور نے فرمایا حسد تو بچو، ہے نیکیاں نو کھا جاتا ہے. حسد نیکیاں نو کھا جاتا ہے. اگے ساڈے کول پتہ نہیں کنیاں کو اساں نیکیاں جمع کیتیاں، پھر حسد کریے تو وہ حسد نیکیاں نو کھا جاتا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے صدقے اللہ کریم ساڈے حال تے رحم کرے اور سانو حسد دی بیماری تو محفوظ فرمائے. حضرت بکر بن عبداللہ آپ فرماندے نے کہ ایک بڑا نیک بندہ سی تے بادشاہ دے دربار وچ رہندا تے بادشاہ جڑا سی اس بندے نال بڑا پیار کرتا سی. بادشاہ ہوے، استاد ہوے، مرشد ہوے، مرشد مرید کسی خاص نال زیادہ پیار کرے تو دے وچ کوئی وجہ ہوندی ہے. اگر بادشاہ کسی اپنے درباری نال ڈھیر پیار کردا ہوے تو دی کوئی وجہ ہوندی. شاگرد ڈھیر سارے تے ہوندے نے لیکن وچوں کوئی چنے ہوندے جنہاں نال استاد پیار کرتے ہیں تو ان دے وچ کوئی وجہ ہوندی ہے، انہاں دے وچ کوئی خاصیت ہوندی ہے جس وجہ تو مرشد استاد انہاں نال پیار کرتا ہے. بادشاہ دے دربار کافی بندے ہیں. ایک بندہ جڑا سی نا وہ بادشاہ نوں بڑا چنگا لگدا سی، بادشاہ دی بڑی تعریف کرنی تے وہ دے نال بڑا پیار کرنا. وچوں ایک بندہ اٹھیا انہوں حسد آیا، اس آکھیا بھی یار اسی بھی سارے درباری ہی ہیں بادشاہ تے، لیکن بادشاہ اندے نال ایڈا پیار کیوں کردا؟ یہ دی وجہ کی؟ ایک دیہڑے حسد دی وجہ تو بادشاہ نے جا کے اس شکایت لائی. اس آکھیا بادشاہ جڑے آ بندے نال تو بڑا پیار نہیں کردا، یہ بندہ تے ساریاں نوں دسدا پھردا ہوندا کہ بادشاہ دے منہ چوں جڑی بو آوندی تے تو اندے نال پیار کرنا، یہ تیرا گلے کردا، تینوں بڑا چنگا لگدا تے جتھے بندہ آندا بادشاہ دے منہ چوں بو آوندی. جا کے شکایت لائی اس حسد دی بنیاد تے.
اس بادشاہ آخیا بھی تیرے کول کی دلیل ہے بھی یہ بندہ جڑا ہے یہ میرے کو بو آتی. اس آخیا بادشاہ ہوں دھیان رکھی جلے تیرے کول آیا نہ دربار پیش ہویا ویکھی بھی اس منہ دے اتنے ہاتھ رکھیا ہونا بو تو بچن واسطے. اس آخیا ٹھیک ہے ہوں میں دھیان رکھ سا. وہ بادشاہ نو جا کے یہ گل کی اس بھائی تیرے تو بو آتی آ تے وہ منہ تے ہاتھ رکھدا تے بو تو بچن واسطے. وہ جڑا بندہ سی نا جن نال بادشاہ پیار کرتا سی اندر کول گیا تو انہوں آخیا اس بھی آ یار تینوں اج میں کھانا کھواں. انہوں کھانا کھوایا اس تے کھانے دے وچ انہوں پیاز کھوایا اس تے پیازاں دی پھر آندی ہے سمیل منہ دے وچوں. انہوں کھانا کھوا رہا ادو بادشاہ دا انہوں سدا آ گیا اس نیک بندے نو بھائی ہاں بھائی توں آ جا میرے بارگاہ چ آ جا. وہ جدو گیا اس انہاں منہ تے ہاتھ رکھیا ہے. اس کیوں ہاتھ رکھیا ہے بھی میں پیاز کھادے نے تے میرے پیازاں دی جڑی بو ہے نا یہ بادشاہ نو نہ جا. وہ بادشاہ نو کچھ یقین ہو گیا بھی اس بندے تے صحیح گل کیتی بھی اس منہ دے اتنے ہاتھ رکھیا. بادشاہ نو غصہ بادشاہ خط لکھیا خط لکھ کے اس نیک بندے نے دیتی اس آخیا بھی یہ خط فلانی جگہ تے لے جا. جتھے وہ خط جانا جس بندے نو ملنا اس بندے دے نام بادشاہ تحریر لکھی بھی آ جڑا خط لے کے آندا پی نا یہ جدو تیرے کول پہنچے نا ان دی دون لا چھٹ انہوں قتل کر چھٹ ان دی جڑی ہے نا کھال ان دے وچ بھوں بھر کے میرے کول گل چھٹ. وہ جس لے نیک بندہ خط لے کے بادشاہ دا باہر نکلیا وہ جڑا حسد کرنے والا سی اگے وہ کھلوتا آیا. اس حسد انہوں پوچھیا بھی یہ بادشاہ تینوں کی دیتا ہے کدے جاؤں. اس آخیا بادشاہ ایک خط لکھ کے تحریر لکھ کے دیتی ہے یہ بڑا انعام ہے جتھے میں جانا ہے مینوں انعام ملنا. مڑ حسد چ آ گیا لالچ چ آ گیا. انہوں آندا یار انج کر بھی توں یہ جڑا نا خط مین دے یہ میں لے جانا تے تو آرام کر. خط پڑھے اس دے کول تے لے کے ٹر گیا. جتھے پہنچیا اس اگلے بندے خط پڑھیا تے اس پڑھ لیا. اس آخیا تیری تو بادشاہ حکم دے چھڑیا بھی دوڑ لینی. اس لیے انہاں دیاں اکھاں کھلیاں. اس آخیا میری دوڑ نہ لا یہ کسے اور دے نام دا خط ہے جڑا لے کے پیا آندا میں انہوں راہ چوٹایا تے خط میں لے لیا تے مینوں نہ مار. اس آخیا ہو ہی نہیں سکدا اسی بادشاہ دا جڑا پیغام آ جائے وہ بارے کدی پوچھیا نہیں ہوں تیری دوڑ لانی. قتل ہو گیا. اگلے دیہڑے وہ نیک بندہ جڑا ہے وہ بادشاہ دے دربار وچ پہنچے. اس آخیا بھی یہ راز کی ہے بھئی تم قتل ہونا تے تو بچیا پھرنا. اس لیے پھر وہ سارا واقعہ سنایا کہ وہ بندہ راج میں ملیا تے خط میں انہوں دے دیتا تے وہ لے کے چلا گیا تے قتل ہو گیا. اس ویلے بادشاہ پوچھیا بھی یار وہ تیرے بارے این دی گل کردا بھی تینوں بو آندی ہے میرے تو تے کی وجہ ہے تے تو ہاتھ بھی منہ تے رکھیا ہوندا. اس لیے اس بادشاہ دسیا. اس آخیا جی میں کدی کسے نہیں آخیا بھی تیرے منہ چ بو آندی ہے نہ تیرا میں گلا کدی کیتا. صرف یہ اس بندے دی چال آئی کہ اس مینوں پیاز کھوایا ہے تے میں تے آپ بچیاں بھی میرے منہ دی بو تیرے تک نہ جاوے میں تیرے تو کوئی بو نہیں آندی. دو سبق ملتے ہیں کہ کسی دا حسد کرو تو بندے زندگی تباہ ہو جاتی ہے. دوسرا ہے کسی شے دا بھی لالچ کرو لالچ بڑی بھڑی شرح ہے بندہ آپ ہی ڈوب جاندا ہے اگلے بندے دا جاندا کچھ بھی نہیں. تو نبی پاک سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جڑا بندہ موت تو ڈردا ہے نا موت تو خوف رکھدا ہے وہ بندہ کدی کسی دا حسد نہیں کرتا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی نے کہ نبی پاک سرکار نے ارشاد فرمایا کہ تھوڑی دیر بعد ایک بندہ آئے گا تو جس نے جنتی ویکھنا ہوئے نا انہوں ویکھ لوے. آپ صحابہ انتظار نے ایک بندہ آیا انصاری صحابی سی وہ آیا حضور نے فرمایا اے ویکھ لو اے جنتی جن نے جنتی ویکھنا انہوں ویکھ. صحابہ نے سوچیا بھی اس بندے دا کیڑا ایسا عمل ہے کہ نبی پاک سرکار نے دنیا دے وچ اس نو جنتی ہون دی بشارت دیتی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا میں پتہ تے کرنا ہے بھی یار اندہ کیڑا ایسا عمل ہے جس عمل دی وجہ تو انہوں حضور جنت دی بشارت دیتی. وہ حضرت عبداللہ بن عمر جڑے نے اس دے گھر چلے گئے وہ اس انصاری دے جنہوں جنت دی بشارت ملی ہے کہ میں پتہ کراں بھی یہ دا کیڑا ایسا عمل ہے. 3 دیہاڑے رہے 3 دیہاڑے وہ دے گھر رہے کوئی نظر نہ آیا کہ کی عمل ہے جس دی وجہ تو حضور نے جنت دی بشارت دے دی. جدو 3 دن رہے نا گھر تے واپسی نکلے اس ویلے اس انصاری صاحب نے پچھو آواز دے کے فرمایا اس آخیا بھی جڑا تو راز معلوم کرنا ہے وہ راز اے وے کہ میں آج تک کدی کسی دا حسد نہیں کیتا. تو اس وجہ تو مینوں اے مقام مرتبہ حضور عطا فرمایا کہ مینوں نبی پاک سرکار نے
جنت دی بشارت عطا فرمائی۔ تو حسد ایک بڑی بڑی شاہ ہے، کسے مسلمان دا بھی کسے چیز تو حسد کرنا نہیں چاہیے، مسلمانہ دا یہ شیوا نہیں۔ اللہ پاک اپنے کریم محبوب دے صدقے کہ سن مسلمانہ تو حسد کرن تو محفوظ فرمائے، اللہ کسے دا بھی حسد ساڈے دل دے اندر نہ لے آئے۔